السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا بولڈ ضرور ہے جو کہ میں نہیں پڑھتی ہوں، بٹ یہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو میں اسے پڑھ رہی ہوں۔ بٹ آگے سے پلیز آپ لوگ جو بھی مجھ سے ریکویسٹ کریں تو پلیز بولڈ ناولس کی ریکویسٹ مجھ سے نہ کریں، بہت زیادہ رومانٹک، بہت زیادہ ایڈلٹ ناولس نہ ہو، بہتر ہو کہ تھوڑا عزت کے دائرے میں ناول ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی عزت والا ہے لیکن تھوڑے کچھ الفاظ مجھے ٹریگر کر رہے ہیں، تو فی الحال میں اس ناول کو کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ، لیکن آگے سے میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں ناول کو پہلے پڑھ کر چیک کر لیتی۔ فی الحال میں اسے سٹارٹ کر چکی ہوں تو اسے پورا کرنا بنتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اسے پورا کرتے ہیں۔ تو چلیے اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اسلان شاہ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتا ہوا بلند آواز میں بولا تھا۔ سب گھر والوں کو ایک ساتھ لاؤنج میں دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوا تھا، جبکہ باقی سب آنکھیں پھاڑے اسلان شاہ کے ساتھ کھڑی نور العین کو دیکھ رہے تھے، جس پر شہرام نے حیدر کی طرف تھم اپ کا اشارہ کیا تھا۔ حیدر اس کا اشارہ سمجھتا شیطانی مسکراہٹ سے اسلان شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ سب مجھے آنکھیں پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسلان شاہ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر استفسار کرنے لگا۔ کون ہے لڑکی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ اسلان شاہ وحش اسلان کی طرف سنجیدہ سے دیکھ کر بولے۔ اسلان شاہ کو سب کی آنکھیں واہ کرنے کی سمجھ آئی تھی۔ اسلان شاہ مسکرا کر اپنے ساتھ لگی نور العین کے گرد بازو کو حائل کر گیا تھا۔ نور العین سب کے سامنے خود کو اسلان شاہ کی بازو کی گرفت میں محسوس کرتی شرم سے اپنی پلکوں کو جھکا گئی تھی۔ یہ ہے نور العین آپ کی بہو، یعنی یہ ہے نور العین اسلان شاہ کی بیوی، اسلان شاہ کی محبت۔ اسلان شاہ سب کے سامنے نور العین کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے بولا، جبکہ وحش شاہ، اذان شاہ، حوریہ بیگم اور شاہ جہان بیگم، جبکہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی پریش شاہ لفظ بہو پر حیرت سے نور العین کی طرف دیکھ رہی تھی، جو سب کو دیکھنے میں معصوم سی لگی تھی۔ ان سب کو نور العین پسند آئی تھی۔ اس کی بات سنتے وحش شاہ نے اپنے قدم لاؤنج کے دروازے پر کھڑے اسلان شاہ کی طرف بڑھائے۔ وحش شاہ نے نور العین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ نور العین اتنے عرصے بعد کسی انسان کا شفقت سے بھرا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتی نم آنکھوں سے وحش شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ بچے آپ اپنی ساسو ماں کے پاس جائیں۔ وحش شاہ نور العین کو حوریہ بیگم کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، جس پر نور العین نے بے ساختہ اسلان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسلان شاہ نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی نور العین نے اپنے قدم حوریہ بیگم کی طرف بڑھائے، لیکن لاؤنج کے درمیان میں آ کر اپنے قدم رک گئی۔ اسے لاؤنج کے درمیان میں رکتا دیکھ وحش شاہ نے نور العین سے استفسار کیا، کیا ہوا بچے؟ وہ ہمیں نہیں معلوم، آپ نے ہمیں کس کے پاس جانے کے لیے بولا ہے؟ نور العین لاؤنج میں کھڑی حوریہ بیگم اور شاہ جہاں بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، جس پر سب نور العین کی معصومیت پر مسکرا دیے تھے، جبکہ اسلان شاہ کو اپنی قلب عین کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ دونوں میں سے آپ کسی کے پاس بھی چلی جائے بچے۔ اب کی بار اذان شاہ نور العین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولے، جس پر نور العین اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ تبھی نور العین کی نظر حیدر اور مرحا کی طرف گئی، جو اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ نور العین نے اپنے قدم مرحا کی طرف بڑھائے اور بھاگ کر مرحا کے گلے لگی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ مرحا نور العین کو خود سے الگ کرتی ہوئی سر پر لگی چوٹ پر فکرمند انداز میں بولی تھی۔ نور العین نے نفی میں سر کو ہلایا تھا، جبکہ سب لوگوں کا دھیان مرحا کی بات پر بے ساختہ نور العین کے سر پر لگی چوٹ پر گیا تھا۔ سب نے ناسمجھی سے اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر استفسار کیا تھا، جس پر اسلان شاہ نے آنکھوں سے سب کو تسلی دی تھی، جبکہ اسلان شاہ ابھی تک لاؤنج کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسلان شاہ وحش شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، جو اسے مسلسل گھور کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے اسلان شاہ، اس نکاح میں کون شامل تھا؟ وحش شاہ اسلان شاہ کی طرف سنجیدہ انداز میں بولے تھے، جبکہ حیدر اور شہرام اسلان شاہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ بھائی آپ نے میرے بغیر نکاح کر لیا؟ شہرام اپنی آواز جوہان سی کرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا، جبکہ اسلان شاہ نے صدمے سے اپنے چھوٹے شاہ کو دیکھ رہا تھا، جو خود مولوی صاحب کو لے کر آیا تھا۔ اب سب کے سامنے کیسے کہہ رہا ہے آپ نے میرے بغیر نکاح کر لیا؟ اسلان شاہ ابھی شہرام کی بات پر صدمے سے نہیں نکلا تھا کہ حیدر کی بات پر اسے اپنے سامنے چاند تارے گھومتے نظر آئے تھے۔ مطلب یار نے بھی دھوکہ دے دیا؟ چھوٹے شاہ تم بھائی تھے، لیکن اس شخص نے مجھے بھی اپنے نکاح میں نہیں بلوایا، جو مجھے جگر میرا یار بولتا ہے۔
حیدر شہرام کے کندھے پر سر رکھ کر دکھی انداز میں بولا، جبکہ مرحا اور نور العین اپنے بھائی کے جھوٹ بولنے پر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے نامخصوص انداز میں دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ مطلب اسلان شاہ، تم نے کسی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں بلوایا؟ اسلان اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا وحش شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جی بابا، اسلان بیچارہ اب کیا کہہ سکتا تھا۔ وحش شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسلان شاہ کو اپنے گلے لگایا۔ مجھے خوشی ہے تم نے کسی کو بھی نکاح میں نہیں بلوایا۔ اگر تم ان دونوں کو لے کر جاتے شاید ہمیں اتنی پیاری بیٹی نہیں مل سکتی تھی۔ وحش شاہ مسکراتے ہوئے اسلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تینوں کے سر پر بم گرا گئے تھے۔ مطلب وہ سب جانتے تھے، جبکہ حیدر اور شہرام اپنے پلان کے خراب ہونے پر اپنا منہ بسور گئے۔ وحش شاہ اذان شاہ اسلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے اندر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ اسلان حوریہ شاہ اور شاہ جہاں بیگم کے پاس آیا تھا۔ باری باری دونوں کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھ گیا تھا۔ موم کیسی ہے آپ کے بیٹے کی پسند؟ اسلان شاہ حوریہ بیگم کی طرف دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ بالکل میرے بیٹے جیسی، حوریہ بیگم نور العین کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر بولی، جو مرحا کے ساتھ لگی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں مرحا، پریشے، حیدر، شہرام، نور العین اور اسلان شاہ کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ حیدر اور شہرام اپنے پلان خراب ہونے پر لاؤنج کے فرش پر چکر لگا رہے تھے، جبکہ اسلان شاہ بیزار سا ان دونوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ بیگم اور شاہ جہاں بیگم نور العین کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ وقت کا خیال کرتی ہوئی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی، کیونکہ آج کے ڈنر میں خاص اہتمام کرنا ضروری تھا۔ کسی نے بھی اسلان شاہ سے نکاح کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سب اسلان شاہ کی طبیعت سے واقف تھے، جو ہر کام موقع کی مناسب پر کرتا تھا۔ تم سائڈ پر ہو کر سوگ نہیں منا سکتے؟ حیدر شہرام کو بار بار اپنے ساتھ ٹکراتے دیکھ کر بولا۔ یہ بات میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں شہرام۔ میں کہہ سکتا شہرام حیدر کو اسی کے انداز میں دیکھ کر بولا۔ تم آپ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ شٹ اپ! دونوں کو پاگلوں کی طرح بولتے دیکھ کر اسلان شاہ نے انہیں شٹ اپ کال دی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنا منہ بسور گئے تھے۔ بھابھی، آپ کے گال کتنے پیارے ہیں! اسلان شاہ ابھی ان دونوں سے کچھ بولتا، پریشے کو نور العین کے گال کو کھینچنے پر جلدی سے ان کی جانب بڑھتا ہوا پریشے کے ہاتھ نور العین کی گال سے ہٹا گیا تھا۔ گڑیا، آپ ایسے بھی بول سکتی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کے گال پر اپنا ہاتھ اسی جگہ پر رکھ گیا جہاں سے پریشے شاہ نے کھینچا تھا، جبکہ پریشے شاہ کے ساتھ ساتھ سب اسلان شاہ کے انداز پر حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ بھائی، پریشے صدمے سے بولی تھی۔ جی گڑیا، اسلان شاہ جان بنتا ہوا بولا۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ پریشے منہ بسورتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسلان شاہ اس کے منہ بسورنے پر مسکرا دیا تھا۔ پری بچے، اسلان شاہ پریشے کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، پریشے ناراضگی سے بولی تھی۔ تم بھائی کا بچہ لگتی بھی نہیں، شہرام کہا لگاتے ہوئے بولا۔ جیلس پیپل، پریشے ناک سے کوڑ کر شہرام کی طرف دیکھ کر بولی۔ آپ تو جیسے بھائی سلمان خان ہے۔ ہاں ہوں میں، بھائی کا سلمان خان نہیں تو میں تو بھائی کا چھوٹے شاہ ہوں، شہرام شاہ اتراتے ہوئے بولا۔ نور العین ان دونوں کی لڑائی دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ چھوٹے شاہ، پریشے بڑبڑائی، آپ کو چھوٹے شاہ نہیں فسادی شاہ ہونا چاہیے تھا۔ شہرام کو فسادی شاہ بولنے پر سب کا کہا بے ساختہ تھا۔ واہ، کیا نام رکھا ہے، فسادی شاہ! حیدر اپنی ہنسی دباتے ہوئے کچھ دیر پہلے کا بدلہ لیتے ہوئے بولا۔ اس دوران پریشے اپنی ناراضگی اسلان شاہ سے بھول گئی تھی۔ آپ میرے منہ نہ لگے، شہرام دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ مجھے لگنے کا شوق بھی نہیں، کیونکہ جس کے منہ لگنا تھا وہ میں کب کا لگ چکا۔ حیدر معنی کو تصور کرتا ہوا زمانی انداز میں بولا۔ اس کی بات پر شہرام شاہ اور اسلان شاہ دونوں سٹپٹا گئے تھے۔ جا رہا ہوں میں، شہرام پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پریشے مرحا نور العین کو اسلان شاہ کے روم میں چھوڑنے چلی گئی۔ لاؤنج میں اسلان شاہ اور حیدر موجود تھے۔ حیدر اسلان شاہ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، کیوں گندی نظروں سے دیکھ رہے ہو مجھے؟ اسلان اس کے گھور کر دیکھنے پر چڑھ کر بولا۔ میری آنکھیں، میری مرضی، حیدر ناراضگی سے بولا تھا۔ اسلان اس کی ناراضگی محسوس کر چکا تھا۔ سوری اسلان شاہ، حیدر کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ سوری کہنے سے میں وہ الفاظ بھول جاؤں گا جو تم نے اپنے لیے استعمال کیے تھے؟ تم جانتے ہو اسلان شاہ تم حیدر ملک کے لیے کیا ہو، پھر بھی تم نے مرنے کی بات کی۔ حیدر غصے میں اسلان شاہ کو دھکا دیتے ہوئے بولا۔ حیدر جو کب سے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، موقع ملتے ہی اسلان شاہ پر دہاڑا تھا۔ اسلان شاہ حیدر کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا، جو سچ میں اس کی محبوبہ کا کردار نبھا رہا تھا۔ ریلیکس اسلان شاہ، اسلان شاہ اس سے ابھی کچھ بولتا تب ہی حیدر نے مکہ اس کے پیٹ میں مارا تھا، جس پر اسلان اچانک حملے پر کر رہ گیا۔ جگر یار، منہ سے بات کر، یہ ہاتھ پاؤں نہ چلا میرے ساتھ، جانتا ہے نا مجھے فائٹر چیمپئن
جانتا ہے نا مجھے، فائٹر چیمپئن رہ چکا ہوں میں، اصلان شاہ اسے دبی دبی انداز میں وارن کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر حیدر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بھول چکا تھا مقابل فائٹر چیمپئن رہ چکا تھا۔ حیدر منہ بنا گیا تھا۔ اصلان شاہ کا بولنا ہی کافی تھا۔ اگر اس کا ایک پنچ پڑ جاتا تو وہ تو کراتا ہی رہ جاتا۔ آ جا یار، سینے سے لگ جا یار۔ اصلان گانے کی ٹانگ توڑتا ہوا حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ حیدر اس کے گلے لگتے ہوئے اس کے گال شرارت سے چوم گیا تھا۔ بغیر چومے بھی گلے مل لیا کر، چھچوری حرکتیں تم نے ضروری کرنی ہوتی ہے۔ اصلان حیدر کے شانے پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا، جس پر حیدر دانت نکالتے ہوئے مسکرا دیا۔ سب لوگ رات کے ڈنر سے فارغ ہو کر باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ حیدر اور مرحا سب گھر والوں کے ساتھ ڈنر کر کے کچھ دیر پہلے سب سے مل کر واپس جا چکے تھے۔ مرحا کا جانے کا دل نہیں تھا، لیکن وہ یہاں پر رک نہیں سکتی تھی کیونکہ کل سے وانیہ ملک ولا میں اکیلی تھی۔ جب تک وانیہ ملک ولا میں تھی وہ شاہ مینشن رک نہیں سکتی تھی۔ مرحا نور العین کے گلے ملتی ہوئی ملک ولا کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اصلان شاہ نور العین کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس وقت نور العین، حوریہ بیگم، شاہ جہاں بیگم، پریشے اور زرتاشا کے پاس گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ زرتاشا اصلان شاہ کے نکاح کی خبر سے کچھ لمحوں ساکت ہوئی تھی۔ وہ اصلان شاہ کی نور العین کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ وہ اصلان شاہ کی خوشی میں خوش تھی کہ اللہ نے اس کی محبت بغیر کسی آزمائش کے اس کے سپرد کر دی تھی، جو اب اس کی محرم تھی۔ زرتاشا نے ایک نظر شہرام شاہ کو دیکھا تھا، جو اصلان شاہ اور وحاش شاہ اذان شاہ کو تنگ کرتے ہوئے انہیں مسلسل مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ زرتاشا اس کے ہنستے چہرے کو دیکھتی ہوئی اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہرام، جو وحاش شاہ اور اذان شاہ کو تنگ کر رہا تھا، اس کی نظر اچانک زرتاشا پر گئی، جو اسے محبت سے دیکھ رہی تھی، جس پر اس نے زرتاشا کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ جواب میں زرتاشا بھی مسکرا دی تھی۔ وہ دونوں محبت کے سفر میں بہت آگے نکل چکے تھے، جہاں سے واپسی کے لیے ناممکن تھی۔ واپسی دونوں کے لیے ناممکن تھی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت سے انجان تھے۔ راہ عشق میں واپسی کے راستے نہیں رہتے، جو اس راہ میں بھٹک جائے وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ محبتوں میں دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، دل جو دل کے قریب ہو تو فاصلے نہیں رہتے۔ محبت خود ہی سکھا دیتی ہے راضی بارضا ہونا۔ جب عشق کامل ہو جائے تو پھر گلے نہیں رہتے۔ اصلان شاہ نور العین کو کب سے دیکھ رہا تھا، جو سب کے درمیان گھبرائی ہوئی تھی۔ اصلان شاہ نے شہرام شاہ کو نور العین سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ شہرام اصلان شاہ کی بات سمجھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا ان کے نزدیک رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابھی، آپ کب سے ان سب کے چہروں کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے، تو میں آپ کو ان سب کا تعارف کرا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس مینشن کا وہ فساد ہوں۔ جب تک ان سب لوگوں کو تنگ نہ کروں تو نیند نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے ملتے ہیں ہمارے گھر کے بڑے مکھیا جی سے۔ شہرام نور العین کے حیران تاثرات دیکھتے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنی ہی ہاکے جا رہا تھا۔ جہاں اس کی بات پر سب خواتین نے اسے گھورا تھا، وہیں پر رکھے دوسرے صوفے پر بیٹھے وحاش شاہ نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ یہ ہے میرے بابا وحاش شاہ اور یہ ہے میرے چاچو اذان شاہ، جو ہے تو میرے چاچو پر لگتے میرے بھائی جیسے ہے۔ آج بھی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر۔ ہائی یہ پرسنالٹی، تبھی تو ان کی یونیورسٹی کی میڈم بھی ان کی دیوانی ہے۔ شہرام اذان شاہ کی طرف مسکرا کر بولتا ہوا آخر میں انہیں بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اذان شاہ جو اپنی تعریف پر خوش ہو رہے تھے، وہی شہرام کی آخری بات پر بوکھلا گئے تھے، جبکہ شہرام سب کو پہلے ہی وارن کر چکا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ شہرام شاہ کی بات پر شاہ جہاں بیگم نے گھور کر اذان شاہ کو دیکھا تھا۔ بیگم، یہ تو ہے ہی فسادی شاہ، آپ اس نوٹنکی کی باتوں میں مت آئیں۔ اذان شاہ مسلسل شاہ جہاں بیگم کی طرف دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے بولے تھے، آپ روم میں چلے پھر پوچھوں گی۔ شاہ جہاں بیگم دانت پیستی ہوئی بولی۔ شہرام نے نامخصوص انداز میں اذان شاہ کو آنکھ ونک کی تھی۔ بھائی، آپ اپنے فسادی بیٹے کو سنبھالیں۔ اذان شاہ وحاش شاہ کی طرف رخ موڑ کر بولے تھے۔ نہ بھائی، تم تو اس کے چاچو ہو، لیکن میں باپ ہوں، وہ تو مجھے بھی نہ بخشے۔ وحاش شاہ اذان شاہ کی طرف دیکھ کر انہیں شہرام کے ارادے بتاتے ہوئے بولے تھے، جس پر اذان شاہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ان دو حسیناؤں سے آپ مل چکی ہے، شہرام نور العین کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جس پر نور العین نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ واہ، مطلب ساس بہو ایک دوسرے کو جلد ہی جاننے لگی ہے۔ شہرام شاہ مسکراتے ہوئے نور العین کو دیکھ کر بولا، اور یہ ہے شاہ فیملی کی ڈاکٹر زرتاشا شاہ۔
شہرام زرتاشا کا تعارف کراتے ہوئے بولا، وہ میں انہیں بھی جانتی ہوں۔ نور العین معصوم سے چہرہ بناتی ہوئی شہرام شاہ کے علم میں اضافہ کر گئی تھی۔ واہ، میں تو لگتا سوتیلا ہوں، شہرام منہ پھلاتے ہوئے بولا، جس پر سب نے اکتفا کرتے اپنی گردن ہاں میں ہلا گئے تھے۔ تو اس کا مطلب آپ اس ٹیڈی کو بھی جان گئی ہیں؟ شہرام پریشے کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی، نور العین مسکرا کر بولی تھی۔ پریشے شیطانی مسکراہٹ سے شہرام کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو پڑ گئی ٹھنڈ۔ شہرام اس کا اشارہ سمجھتا اسے گھور ہی سکا تھا۔ چلے سب اپنے کمرے میں جائے، وحید شاہ کچھ لمحوں کے بعد ینگ جنریشن کو دیکھ کر بولے تھے، جس پر سب باری باری اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شہرام زرتاشا کو اس کے روم میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ زرتاشا شہرام کو اپنے پیچھے آتے دیکھ اپنے قدم وہیں پر روک گئی اور اپنی آئی بروز اچکا کر شہرام کی طرف دیکھا۔ وہ میں کہنے آیا تھا، کل آپ چل رہی ہے؟ شہرام زرتاشا کی طرف دیکھ کر بولا۔ زرتاشا نے اپنے سر کو اسبات میں ہلایا تھا۔ اوکے۔ شہرام اس کا جواب سنتا ہوا سرشار سا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ سب بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت نور العین اور اسلان شاہ موجود تھے۔ اسلان شاہ نور العین کے پاس آیا، جو اپنی نظریں جھکائے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسلان فکر مند انداز میں نور العین کی طرف دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ جی، نور العین ہچکچاتی ہوئی بولی تھی۔ اسلان شاہ نے سر کو ہلایا اور نور العین کو اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر اپنے روم میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر ویٹ کرنے کا بولتا ہوا اپنا نائٹ ڈریس لیے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ فریش ہو کر وہ اپنے بالوں پر سے ٹپکتی بوندوں کو ٹاول سے صاف کرتا وہ اپنے قدم نور العین کی طرف بڑھا گیا، جو گم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلان شاہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ اسلان شاہ نور العین کی ذہنی حالت کے بارے میں جانتا تھا۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں لے آیا تھا تاکہ فریش ہو کر وہ پرسکون ہو سکے۔ اپنے کپڑوں میں سے اس کے لیے وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالتا ہوا اس کے حوالے کر گیا۔ آپ چینج کر لیں، کل میں آپ کا ضروری سامان منگوا دوں گا، اسلان نور العین سے نرم لہجے میں بولا۔ نور العین اس بات میں سر کو ہلا گئی تھی۔ گڈ۔ اسلان اس کے ماتھے پر لگی پٹی پر لب رکھ گیا اور اسے احتیاط سے فریش ہونے کا بولتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر نور العین کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد نور العین ہچکچاتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ اسلان شاہ کی نظر نور العین کی طرف اٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے پہنے ٹراؤزر شرٹ میں چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اسلان شاہ بیڈ سے اٹھ کر نور العین کے سامنے آیا اور اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتا ہوا اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھاتا اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ نور العین محویت سے اسلان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کو اس کی زندگی میں شامل ہوئے 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ شخص اس کے ہر کام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کر رہا تھا، لیکن نور العین نہیں جانتی تھی وہ شخص اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، جس کی پہلی نظر نے اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسلان شاہ اس کے بالوں کو سلجھا کر برش واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ گیا اور اس کا چہرہ نرمی سے تھامتا ہوا اپنے چہرے کے قریب ترین کر گیا۔ نور العین اس کی نزدیکی پر سٹپٹا کر اس سے دور ہونے کی مزاحمت کرنے لگی۔ اسلان شاہ نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے تھے، جس پر نور العین کی مزاحمت کرتے ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے تھے۔ نور العین اپنی آنکھیں جھکائے اسلان شاہ کے حصار میں کھڑی تھی۔ اسلان شاہ اس کی تھوڑی کو تھامتا ہوا اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کی حرکت پر نور العین کا دل دھڑکا تھا۔ اپنی آنکھیں کھولے نور اسلان، مجھے ان آنکھوں میں اپنی قربت کے رنگ دیکھنے ہیں۔ نور العین اسلان شاہ کی بات سنتی شرم سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ڈونٹ اسلان شاہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے آزاد کروا گیا۔ نور العین اسلان شاہ کے انگوٹھے کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی اس کے چوڑے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کو اپنے سینے میں چھپتے دیکھ اسے اپنے سینے سے زور سے بھینچتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتا ہوا اس کی مہک اپنے اندر اتارنے لگا۔ اسلان شاہ کے جذبات بہکنے لگے تھے۔ اسلان نور العین کی گردن پر ہونٹ رکھتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ اسلان شاہ کے ہونٹ کتنی دیر تک نور العین کی گردن پر گردش کرتے رہے تھے۔ نور العین اس کی حرکت پر لرز اٹھی تھی۔ اس کو لرزتا دیکھ اسلان شاہ اپنے جذبات کو بند باندھتا ہوا گہرا سانس بھر گیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ وہ خود دوسری بیڈ کی دوسری سائیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نور العین کو اپنے حصار میں قید کرتا وہ اپنے سینے میں بھیج گیا، جس پر نور العین نے مزاحمت کی تھی۔ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا ہوا اسلان شاہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نور العین خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں دنیا جہاں سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ حیدر اور
مرحا رات کے 11 بجے ملک ولا پہنچے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھے صدیقی صاحب اور وانیہ ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ حیدر نے وانیہ کو کال کر کے اپنے واپس آنے کا بتا چکا تھا۔ السلام علیکم حیدر۔ حیدر نے ان دونوں کو دیکھ کر بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کیسے ہو؟ صدیقی صاحب حیدر کے بغل گیر ہوتے ہوئے بولے تھے۔ جی ٹھیک، حیدر صدیقی صاحب کو جواب دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مرحا وانیہ کے گلے ملتی ہوئی اس کے ساتھ صوفے پر نیم دراز ہوئی تھی۔ حیدر نے ایک نظر وانیہ کو دیکھا تھا جو بلو ڈریس پہنے، جس پر نفیس سا کام کیا گیا تھا، سر پر سیم کلر کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر رکھے ہوئی تھی، جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ حیدر اسٹل کھڑا وانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اب وانیہ کو اپنے روبرو دیکھا تھا۔ نور العین کے ساتھ ہوئے حادثے نے حیدر کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ حیدر کو نور العین کا سیڑھیوں سے گرنا حادثہ نہیں لگا تھا، اسے نور العین کا سیڑھیوں سے گرنا کسی کی سوچی سمجھی سازش معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اب لاؤنج میں نظر آنے والے سائے کو بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، جس نے بھی نور العین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ حیدر اس کا معلوم جلد ہی کروانے والا تھا۔ حیدر نے اسلان شاہ کو بھی اپنے خدشات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا یار کسی بھی مصیبت میں پڑے۔ وہ خود اس معاملات کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے والا تھا۔ حیدر کو خود کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ وانیہ اپنا سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے والہانہ جذبات دیکھ وانیہ کا دل دھڑکا تھا۔ پل بھر میں وانیہ حیدر کی نظروں سے کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ صدیقی صاحب جو کب سے حیدر کو پکار رہے تھے، حیدر کو اسٹل کھڑا دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ حیدر اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتا چونک کر صدیقی صاحب کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ خیریت بچے؟ صدیقی صاحب اس کی طرف دیکھ کر استفسار کرنے لگے۔ حیدر خود کو کمپوز کرتا اس بات میں سر کو ہلا گیا تھا۔ بیٹھے حیدر بچے، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ صدیقی صاحب حیدر کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ جی بولے انکل۔ حیدر صدیقی صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ مرحا اور وانیہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اور وانیہ بچے کل واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے حیدر کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ حالانکہ ان کا امریکہ سے واپس آنے سے پہلے پاکستان میں 1 ماہ رہنے کا ارادہ تھا، لیکن اب تو حیدر صدمے سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وانیہ حیدر کی حالت پر محفوظ ہو رہی تھی۔ جی بچے، جانتا ہوں میں 1 ماہ کا بول کر پاکستان رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں امریکہ میں میرا بزنس ہے۔ یہاں میں وانیہ کے نکاح کے لیے آیا تھا۔ اگر میں مزید پاکستان رکا تو شاید میرا بزنس لاس میں چلا جائے، کیونکہ مجھے میرے پرسنل سیکرٹری کی کال آئی تھی کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے آفس میں، جس پر میرا فوراً امریکہ واپس جانا ضروری ہے۔ صدیقی صاحب حیدر کو پوری تفصیل بتاتے ہوئے بولے۔ حیدر صدیقی صاحب کی بات کو سمجھتے ہوئے سر کو ہلا گیا تھا۔ فلائٹ کب کی ہے آپ کی انکل؟ حیدر صدیقی صاحب کی طرف دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ 4 بجے کی۔ واٹ؟ حیدر صدیقی صاحب کی بات پر چلایا، جس پر انہوں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ حیدر ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر کو ہلا گیا تھا اور ایک خفگی نظر اپنی میسنی بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی حالت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، جبکہ مرحا اپنے بھائی کی رونے والی صورت دیکھ کر محفوظ ہوئی۔ صدیقی صاحب حیدر سے دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ مرحا سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر وانیہ کے کندھوں پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ کل سے اب تک وہ سو نہیں سکی تھی، جس پر اس وقت اس پر نیند بری طرح طاری ہو گئی تھی۔ صدیقی صاحب کچھ دیر آرام کرنے کا کہتے ہوئے حیدر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ انہیں باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ حیدر صدیقی صاحب کو جاتا دیکھ وانیہ کے ساتھ لگی اپنی پرنسس کو دیکھ کر مسکرایا تھا، جو دنیا جہاں کی معصومیت لیے پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ حیدر صوفے پر سے اٹھتا ہوا اپنے قدم وانیہ کی طرف بڑھا گیا۔ وانیہ مرحا کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جو عمر میں اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ حیدر مرحا کو وانیہ کے کندھے سے الگ کرتا ہوا اپنے ساتھ لگا گیا۔ بھائی کی جان؟ حیدر عقیدت سے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وانیہ حیدر کی مرحا کے لیے محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ حیدر وانیہ کو وہی اس کا انتظار کرنے کا بولتا ہوا مرحا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے روم میں چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ حیدر مرحا کو اس کے روم میں لے کر آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈال کر ایک بار پھر اس کے سر پر لب رکھتا ہوا روم کی لائٹ بند کرتے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ اپنی میسنی بیگم کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا، جو ہمیشہ اس کے سر پر دھماکہ کرتی تھی۔ حیدر لاؤنج میں واپس آیا تھا، وانیہ کو اپنا انتظار کرتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وانیہ حیدر کو اپنی طرف آتا دیکھ جلدی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیدر وانیہ کے نزدیک آتا ہوا اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے مردانہ ہاتھ میں تھامتا ہوا اسے اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم میں داخل ہوا۔
حیدر گیسٹ روم کا دروازہ بند کرتے وانیہ کو دیوار کے ساتھ پن کر گیا اور اس کے دونوں اطراف اپنے بازو کا حصار باندھ گیا تھا۔ وانیہ نے چونک کر حیدر کی طرف دیکھا تھا جو اسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ حیدر وانیہ کی طرف دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ وانیہ حیدر کے معصوم سے سوال پر اپنی مسکراہٹ دبا گئی اور اپنا سر نہ میں ہلا گئی تھی۔ چھوڑ کر نہیں جا رہی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آنے کے لیے جا رہی ہوں۔ وانیہ حیدر کی شرٹ کا کالر درست کرتی ہوئی بولی۔ واٹ؟ سچ میں؟ حیدر خوشی سے چیخا تھا۔ جی وانیہ، جی۔ وانیہ حیدر کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ حیدر وانیہ کی ادا پر قربان ہوا تھا۔ میزنی بیگم، ایسی ادائیں دکھاؤ گی تو بندہ بشرک بہک سکتا ہے۔ حیدر اپنے ہونٹ وانیہ کے کان کے قریب رکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ بہک جائے؟ وانیہ حیدر کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتی ہوئی اسے بہکنے کی اجازت دے رہی تھی۔ میں بہک گیا تو تم میری قربت سے ہلکان ہو جاؤ گی جانم۔ حیدر وانیہ کی باتوں سے شوق ہوا تھا لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسی بات پر خوش تھا کہ وانیہ بھی اس کی قربت کی چاہ کر رہی تھی۔ وانیہ حیدر کی بات پر اپنا سر جھکا گئی۔ حیدر وانیہ کا سر جھکا دیکھ کر کہا لگا گیا، بس یہ تھی ہمت میری پٹاخا؟ حیدر وانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے لاڈ سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وانیہ حیدر کی کمر میں اپنے بازو لپیٹ گئی۔ میری پٹاخا جان نکالنے کا ارادہ ہے؟ حیدر اس کے گرد سخت گرفت کرتا ہوا بولا۔ حیدر کی بات پر وانیہ نے خفا نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے بازو اس کی کمر سے ہٹا گئی۔ سوری جانم۔ حیدر اس کے بازو کو اپنے گرد سے ہٹاتا دیکھ دوبارہ اس کے گرد بازو کی گرفت باندھ گیا۔ آپ دوبارہ ایسے الفاظ نہیں بولیں گے؟ وانیہ حیدر کی طرف نرم آنکھوں سے بولی تھی دیکھتے ہوئے نرم آنکھوں سے بولی تھی، کبھی نہیں۔ حیدر وانیہ کی آنکھوں میں آئی نم کو نرمی سے صاف کرتا ہوا اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ حیدر باری باری اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا جسے کبھی یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ وانیہ حیدر کے لمس پر سمٹی اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ گئی۔ وانیہ کا خود کے سینے پر سر رکھنا حیدر کو اپیل کرتا تھا۔ حیدر وانیہ کا سر اپنے سینے سے نکلتا ہوا اس کا چہرہ تھام کر اس کے گداز لبوں پر جھک گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ وانیہ حیدر کے لمس سے مدہوش ہوئی تھی۔ مدہوش ہوتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ حیدر اسے خود کا ساتھ دیتے دیکھ شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ کر سک کرنے لگا۔ وانیہ اس کی شدت محسوس کرتی پھڑپھڑا کر اس کے چوڑے سینے پر مکے برسانے لگی۔ حیدر اس کے لبوں کو جکڑے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کر گیا اور شدت سے لبوں کو چومنے لگا۔ حیدر وانیہ کو آنکھوں سے دوبارہ رسپانس کرنے کا بولتے ہوئے اس کے بالائی لب کو چومنے لگا۔ وانیہ حیدر کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتی ہوئی شرم کو سائیڈ کرتی اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتی ہوئی اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتی اس کے لبوں کو چومنے لگی۔ حیدر وانیہ کی ادا پر فدا ہوتا اس کا بھرپور ساتھ دینے لگا۔ دنیا جہاں سے بیگانہ وہ دونوں مدہوش ہوتے اپنی اپنی طلب پوری کر رہے تھے۔ حیدر کے ہاتھ بے باکی سے اس کے جسم کو چھو رہے تھے۔ وہ دونوں کتنے ہی لمحے ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ وانیہ حیدر کی شدت اپنی لبوں پر محسوس کرتی ہوئی اس کے لب آزاد کر گئی جبکہ حیدر اس کے بالائی لب کو چومتا اس پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ وانیہ درد کی شدت سے تڑپی تھی۔ حیدر وانیہ کے لبوں سے اپنے لب ہٹاتا ہوا بے باکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ حیدر اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ آپ نے میری جان نکالنی تھی؟ وانیہ سانس بحال کرتی ہوئی حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گا جان، لیکن اپنے طریقے سے۔ حیدر اس کے گال پر دانت گاڑ کر بولا تھا، جان اتنی سستی نہیں ہے میری۔ وانیہ اس کی بات سنتی خفا نظروں سے بولی تھی۔ حیدر اس کی بات سنتا کہا لگا گیا تھا، میری پٹاخا۔ حیدر اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا اور اسے اپنے ساتھ لیے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا گیا۔ اسے بیڈ پر بیٹھا کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ پیکنگ ہو گئی ہے؟ حیدر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ جی ہو گئی ہے، وانیہ حیدر کے سینے سے لگی ہوئی بولی تھی۔ کب واپس آؤ گی یار؟ حیدر وانیہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، اسلان بھائی نے میری رخصتی 2 ماہ بعد کی رکھی ہے، تب ہم واپس آئیں گے۔ وانیہ حیدر کے سر پر پھر سے دھماکہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ واٹ یار، تم لوگ ایک بار ہی مجھ پر بم پھینک دو، یہ جو تم سب باری باری میرے سر پر دھماکے کر رہے ہو نا، اچھا نہیں کر رہے۔ اپنی محبوبہ سے تو میں اچھی طرح سے بدلے لوں گا، پہلے تم سے تو نمٹ لوں۔ حیدر دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ وانیہ کو خود سے الگ کرتا اسے بیڈ پر لیٹا گیا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے نکاح پر اس بات پر دکھی تھا کہ میں اپنے دوست پر سوگند لے کر آ رہا ہوں اور وہ کمینہ مجھے بول کر گیا تھا وہ بھی میرے اوپر سوگند لے کر آئے گا۔
جو اب میرے اوپر سوکن لے کر آ چکا ہے، لیکن میں گلا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ حیدر وانیہ کی طرف مسکرا کر بولا تھا، جہاں اس کی سوتن والی بات پر وانیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یار وہ میرا محبوب ہے نا، اس لیے تم اس کی سوتن، حیدر شرارتی انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتی وانیہ نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے کہہ رہی ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیدر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا اوپر اٹھاتا، اس کے چہرے کو تھام کر ایک بار پھر اس کے لبوں کو شدت سے چومنے لگا۔ وانیہ اس کی شدت پر لرز اٹھی تھی۔ حیدر وانیہ اپنے لبوں کو آزاد کرواتی ہوئی بولی، میں آپ کو حق کر لوں؟ وانیہ حیدر کی طرف دیکھ کر بولی۔ حیدر وانیہ کی فرمائش سنتا گہرا مسکرایا اور اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے کھولتا ہوا اپنے لبوں سے اس کے لبوں کو چومنے لگا، اس کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اس دوران اس کے لبوں کو 1 منٹ کے لیے بھی اس نے آزادی نہیں دی تھی۔ اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتا اس کی گردن کو شدت سے چومنے لگا، جگہ جگہ اس کی گردن پر لو بائٹ بناتا اسے گہرے گہرے سانس بھرنے پر مجبور کر گیا۔ حیدر اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر پھیرتے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی دھڑکنوں سے اپنا چہرہ اٹھاتا وانیہ کو اپنی خمار سے بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیدر اپنے جذبات پر قابو پاتا اس کو اپنے گلے لگاتا اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ ریلیکس میری بٹاخا، حیدر اسے مسلسل لرزتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ وانیہ کچھ لمحوں میں پرسکون ہوتی اس کے گلے کے گرد اپنے بازو حائل کرتی شدت سے اس کے گلے لگی تھی۔ حیدر بھی وانیہ کے گرد سختی سے اپنی گرفت باندھ گیا تھا۔ وانیہ کچھ ہی لمحوں میں اس کے سینے سے لگی چھوٹے چھوٹے سانس بھرتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ حیدر اپنی گردن میں اس کی بھاری سانسوں کو محسوس کرتا گہرا مسکرا کر اپنی آنکھیں موند گیا۔ ابھی ان کی فلائٹ میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ ملک ولا سے ایئرپورٹ کا راستہ 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔